آپ ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمارا مذہب جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، مجلس تو آپ شیعہ کرواتے ہیں۔ آپ شیعہ اگر نہیں ہیں نہ صحیح، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی مذہب پہ بے شک رہیں، لیکن مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ میرا زحمت فرمائے، آپ تو جھجک کے بات کر رہے ہیں۔ امام حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ محسن انسانیت کے ذکر میں تشریف لائیں۔ آپ تو مسلمان ہیں، میں نے پہلے کہا حسین مذہبوں کا محسن نہیں ہے۔ مذہب آپ جس میں ہیں آپ بے شک اسی پر ہیں۔ ہماری مجلسوں کا مقصد کو محلے فتح کرنا ہے، ان مجلسوں کا مقصد کو شہر فتح کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی مجلس آپ اس لیے کرتے ہیں شاید آپ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ آپ اپنے مذہب کو سنبھال کے رکھیں، آپ جس دین پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن مجلسیں دنیا کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ کل کوئی میدان حشر میں نہ کہے کہ مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں تھا۔ فیصل آباد کا مجمع ہے، ذرا رحمت فرمائے۔ لہذا یہ محسن انسانیت کے ذکر کی محفل، اور کچھ احباب یہاں تک بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں مجلس تو ٹھیک ہے، ذکر سمجھ میں آتا ہے، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، ذکر سمجھ میں آتا ہے، لیکن ماتم سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ شروع کر لو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ تھوڑا بولیں آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ ماتم کا چیپٹر وکھرا ہے، ماتم کا سلیبس وکھرا ہے۔ اگر ہر بندے کو ماتم سمجھ میں آ جاتا تو اکیلا کرن والے دانت کیوں توڑتا؟ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، ماتم کا تعلق اظہار عشق سے ہے، اظہار عشق کے درجے ہیں۔ سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کے رستے صاف کرواتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کے لیے سبیلے لگواتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہا خانوں کا احترام۔ یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں، عشق کے درجے ہیں۔ اور اگر کہو کہ جی عشق کے درجے سمجھ میں نہیں آتے تو اب ایسے کرنے والی بات میں نے نہیں کی۔ جب حضور کا دانت زخمی ہوا تھا تو جن کے سامنے زخمی ہوا تھا عاشق محمد کے وہ بھی تھے، لیکن دانت ان کے پورے تھے، اور کرن والے نے سارے ہی توڑ ڈالے۔ محمد نے احد والوں کو سلام نہیں کہا تھا، کہا تھا اگر کبھی کرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا، محمد سلام کہہ دے جنت قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے سلام کا مرتبہ دیکھے کہ اللہ حضور کو سلام کہتا ہے اور محمد اپنے ماتمی کو سلام کہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ لہذا بلا تفریق فرقہ میری دوستوں سے اپیل ہے، اس ذکر کو بیگانہ نہ سمجھو، بلکہ آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ سکھوں کے رہنما کے بارے میں مجلسوں کا فیض ہے، آپ بہت ساری چیزیں لٹریچر میں دیکھ لیتے ہیں، کچھ آپ نیٹ سے دیکھتے ہیں، کچھ آپ ممبر سے بیان سنتے ہیں۔ سکھوں کے رہنما گرو نانک کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ گرو نانک کے مرید نے گرو نانک سے کہا کہ گرو تیری سمجھ نہیں آتی، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، اور تو کہانی جو بھی شروع کرتا ہے ختم حسین پہ ہو۔ کیا کہنے آپ جی؟ گرو تیری باتوں میں جب تک حسین کا ذکر نہ آئے تیری بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ حسین تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا، اب مرید کہے جا رہا ہے، گرو بیٹھ کے سن رہا ہے۔ گرو نانک سے مرید نے اگلا فقرہ کہا، کہنے لگے گرو بابا ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تیرے جسم میں وجود میں حسین رچ بس گیا ہے۔ گرو نانک نے کہا صرف میرے جسم میں نہیں رچا،
ہر غیرت مند انسان میں حسین رہتا، اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی، ہر غیرت مند جسم. اور مجھے اس وقت یقین آیا میرا غربت خدا، میرا غریب خانہ جس علاقے میں جس سے گزرنے والا، وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے. ان کی پیغمبروں پہ بریکیں نہیں لگتے. جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا وہ یا علی کہہ سکتا ہے. یا علی وہی کہتا ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہو. لہذا آپ بھی اگر کسی سے یا حسین کہلوانا چاہتے ہیں پہلے اس سے یا محمد کہلوایا کرو، کیونکہ ایک محمد سمجھ میں آ جائے گا پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ جو گرو کے فکر ہے کہ ہر غیرت مند انسان میں حسین رہتا ہے، مجھے تجربہ کیسے ہوا کہ میں اپنے ہاں مجلس، جو میرے غریب خانہ پہ سالانہ مجلس ہوتی ہے، اور مجلس مولوی ذاکروں کی ہونی چاہیے، ہم شیعوں کے ذاکر نہیں ہوتے، ہم خود بھی شیعہ ہوتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے. تو میں نے کیونکہ ہمارے علاقے میں اہل سنت بھائی بھی بہت کم ہیں، اہل حدیث دوست زیادہ ہیں، تو میں نے مولانا زبیر احمد ظہیر اہل حدیث جمعیت کے چیئرمین تھے، اب بھی شاید ہیں چیئرمین ہی ہیں وہ، تو انہیں میں نے کہا پنجاب امر کمیٹی کی میٹنگز میں وہ بھی ہوتی تھے، میں بھی آتا، میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں میرے غریب خانے پہ مجلس میں. انہوں نے وعدہ کر دیا اور میں نے اشتہار میں پوسٹر میں نام ان کا دے دیا. تو ان کے مسلک کے لوگ کہنے لگ گئے ہمیں نام ہی دیا ہے، جن کے برتن وکھرے ہوں ان کی مجلسوں میں کیسے جا سکتے. متوجہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. لہٰذا مجھے مولانا نے وعدہ کیا ہوا تھا لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ایک دن پہلے میں نے رابطہ کیا، کہنے لگے ہمارے ایمرجنسی منصورہ میں ملی یکجہتی کونسل کی میٹنگ آ گئی ہے اور جمعیت اہل حدیث کا چیئرمین ہونے کے ناطے مجھے وہاں پہ بیٹھنا ہے اور میں نہیں جانا. خیر پریشانی تو بنی. پھر میں نے سوچا کہ ملتا جلتا کو بندہ ارینج کیا جائے. بادشاہی مسجد کے خطیب ہوتے تھے مولانا عبدالقادر آزاد، ماشاء اللہ نام آپ کے ذہن میں. میں نے آزاد صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے ایک دن پہلے حامی بھر لی کہ رضوی صاحب میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن صبح میں نے فون کیا بتانے کے لیے کہ گاڑی میں نے بھجوا دی ہے، آپ تشریف لائیں. وہ کہنے لگے رضوی صاحب شوگر میری 500 تو. میں نے کہا قبلہ دیکھیں میں نے اعلان آپ کا کروا دی ہے، گاڑی آ رہی ہے، آپ جیسے بھی ہے آپ ویل چیئر پہ ویل چیئر ساتھ رکھیں اور تشریف لائیں، بس آپ زیارت کروائیں اور چلے جائیں. خیر انہوں نے مہربانی کی، وہ تشریف لے آئے. اور بچوں یہ بات سننے کی خدا کی قسم انہوں نے واقعی چلنے کی ہمت نہیں تھی، شوگر کا پرابلم واقعی ایسا تھا. اور انہوں نے 10 منٹ صرف تقریر کی تھی، ویل چیئر پہ ہی ہمارے وہاں ممبر پہ تشریف لائے. اور ایک بات جو ان کی مجھے ابھی یہ کافی سال پہلے کی بات ہے اور مجھے یہی ایک ان کا فقرہ ابھی تک ذہن میں ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہیں. وہ جو گرو نانک نے کہا تھا کہ ہر غیرت مند جسم کے اندر حسین کی جگہ ہے، اور یہ حسین مسلک و مذہبوں کا پابند نہیں ہے. یہ شیعہ، یہ سنی، یہ وہابی، دیوبندی، یہ تو پہچان کے نام ہے. جیسے فرقے ہیں، بڑائے چاہیں، گوندل ہیں، گجر ہیں، رانے ہیں، راجپوت ہیں، جے کو رہ جاتے میں نے معاف کرے آج. بٹ ہیں، جٹ ہیں، ہونتے بول پا وہ بٹ صاحب آپ ہی نہیں بول رہے. شیخ ہیں، چلو کوئی تو بولے گا یار. جیسے کہ برادریاں ہوتی ہیں، خدا فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا، ہم نے برادری اس لیے بنائی ہے تاکہ پہچانے جائیں. جیسے برادریاں پہچان کے نام ہے ویسے مذہب بھی پہچان کے نام ہے. اتنے گھر شیعوں کے ہیں، اتنے اہل سنت کے ہیں، اتنے دیوبندیوں کے ہیں، اتنے یہ پہچان کے نام ہے. وگرنہ 10 محرم والی قربانی کے بعد تیرے نبی کا بیٹا کائنات کو منوا گیا تھا کہ قیامت تک مذہب 2 ہی چلیں گے، یا حسین والے یا یزید والے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ سارے جواب ہیں، سارے جواب ہیں. متوجہ تو ہے سرکار آپ جیدہ بادو ٹھیک ہے، بادو چکے زبان کھولے تندرستی کا اظہار کرے میں واقعی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زبا کے ساتھ دل بولا. اجازت ہے میں بات تھوڑی آگے بڑھوں. تو
تو مولانا عبدالقادر آزاد جو ہیں وہ منبر پہ ویل چیئر پہ تشریف لائے اور ان کے فقرے مجھے ابھی تک یاد ہے. اہل حدیث مسلک کے بندے علامہ عبدالقادر آزاد نے ایک فقرہ کہنے لگے بھائی مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی. جب میں نے گھر والوں کو کہا اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا میں گجرانوالہ جا رہا ہوں, وہ پریشان ہوگی بابا آپ تو صحن میں نہیں چل سکتے, آپ اتنا سفر کریں گے. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہاں حسین کا دربار لگا ہوا ہے, میں شفا مانگنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے. تو یہ عبدالقادر آزاد کے جو فقرے ہیں میری مسلمانوں سے اپیل ہے, کیا وہ شیعہ تھے؟ کیا انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں؟ حسین مذہب و مسلکوں کا محتاج ہی نہیں. خدا جانتا ہے کہ ہندو نے, آپ ماشاءاللہ لٹریچر گوگل پہ جائیں نیٹ پہ جائیں ہر چیز آپ کو میسر ہے. ایک ہندو نے امام حسین پہ کمال نظم لکھی اور مسلمانوں نے نظم سننے کے بعد کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا پیارا ہے پھر تو اسلام میں کیوں نہیں آ جاتا, مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو کا جواب تھا, اس نے کہا میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رکھیں.